إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. در حقیقت بلا شبہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اس لیے عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ قرآن عربی زبان کے لیے انتخاب اس کا عربی زبان میں کیا گیا، یعنی مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے سمجھیں، کیونکہ جن لوگوں میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی ان کی زبان عربی تھی، عربی۔ بڑی آسانی پیدا فرما دی اللہ رب العالمین نے۔ اب ظاہر سی بات ہے اہل عرب تھے، عرب جاننے عربی جاننے والے، اور عربی میں کتاب نازل کی گئی، اور ہاں یہی مقصد تھا کہ لوگوں کے سمجھنے میں کوئی اور دشواری پریشانی کسی اور زبان میں نازل کر دی جاتی، اگر یہ کتاب کو دشواری کیوں نہیں تھی، لیکن اس زبان میں نازل کی گئی جس زبان کو لوگ جانتے سمجھتے تھے۔ اور ہاں اسی لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اس زبان میں۔ یہ کہنے کا مطلب ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ یہ روایت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیارے نبی علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں نے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ صحیح مسلم کی بڑی شاندار بڑی اچھی روایت ہے، راوی روایت کے حضرت وہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کہ قرآن کو پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یہ باتیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں جب سے پروگرام شروع ہوا ہے نا۔ قرآن اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھو۔ کیوں؟ فائدہ اس کا اس لیے کہ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اپنے پڑھنے والے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے، قرآن سے لو لگانے والے کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو قرآن کو پڑھتا ہے پڑھے گا، ہاں اس کے لیے یہ اللہ پاک کی مقدس کتاب یعنی یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا قیامت کے روز۔ قیامت کے دن یہ کیا ہوگا؟ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن جائے گا۔ ہاں لوگوں، اب ظاہر سی بات ہے اکابرین علماء ربانیین کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کچھ بعید تو نہیں کہ اللہ قرآن مجید کو زبان دے دے، قوت گویائی دے دے، اور وہ یہ عرض کرے گا اللہ یہ وہ ہے جو رات کے سناٹے میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا، دن ہو جب بھی یاد آیا قرآن پڑھتا تھا، رات میں بھی قرآن مجید پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا۔ اللہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار عالم تو اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما۔ یہ قرآن مجید ہے، سفارش کر رہا ہے۔ قابل قدر سامعین آپ غور کیجئے، یہی نہیں بلکہ اور نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تخدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان فيها عن مما۔ یہ رحمہ سے مروی ہے، یہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا قیامت والے دن قرآن کو، قیامت والے دن قرآن مجید کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے، بارگاہ الہی میں اللہ کے جناب میں اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔
صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید یہ قرآن ہمارے لیے آپ کے لیے یعنی ہر اس شخص کے لیے ہر اس طالب کے لیے ہر اس قاری کے لیے ہر اس تلاوت کرنے والے کے لیے مرد ہو یا عورت جو اس سے محبت کرتا ہے پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے اس کے لیے یہ قرآن کل سفارشی بنے گا. کچھ مخصوص صورتیں جن کی خاص فضیلتوں کا تذکرہ آیا ہے مثلا سورہ بقرہ سورہ آل عمران کا کہ یہ خصوصیت کے ساتھ آگے آگے چلے گی اور جھگڑا کریں گی اللہ سے. وہ اس بات پر کہ اللہ یہ وہی ہے اس کی بخشش فرما اس کی مغفرت فرما بھلا بتاؤ تو صحیح. اسی جذبے کے تحت یہ نام جو رکھا گیا ہے اجلاس کا اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنا دے تو کتنی اچھی بات ہے کتنی بہتر بات. حضرات قرآن مجید ہے آپ نے اور ہم نے قرآن سے اپنا ناتا رشتہ تقریباً توڑ لیا ہے. جن کا ناتا رشتہ قرآن سے جڑا ہے ان سے پوچھئے اس کی فضیلت کو. جن علماء سے جن علماء کا طلباء کا جن عوام و خواص کا تعلق قرآن کی تلاوت سے ہے ان سے پوچھئے وہ یہ عرض کریں گے کہ بغیر تلاوت کیے ہوئے چین و سکون نہیں حاصل ہوتا ہے. جب تک نماز پڑھ لو نماز کے بعد قرآن نہ پڑھو قرآن کی تلاوت نہ کرو بے چینی سی رہتی ہے بے قراری سی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ. حضرات آپ ذرا غور کریں اور سوچیں. اور یہی قرآن سے روگردانی کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وہ لوگ جو میری ذکر سے غافل ہیں ذکر سے مراد اگر یاد الہی ہے تو قرآن بھی بتایا گیا ہے. وہ لوگ جو غافل ہیں میری ذکر سے وہ یہ بات یاد رکھیں کل جب انہیں ان کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو انہیں اندھا کر کے اللہ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ہم کل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت میں کہ ان کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. روزی ذکر الہی سے جو غافل ہو جاتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے جو دور ہو جاتے ہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے ہم تو ان کی روزیاں تنگ کر دیتے ہیں. معیشت ضنکا ہم ان کی روزی تنگ کر دیں گے. اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. کل اٹھائیں گے جب ہم قیامت کے میدان میں تو ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے. دراصل ایک بیگ سامعین کی تعداد ایک بیگ جب اٹھی اور چلی گئی جانے لگی تو آپ کچھ خود اساتذہ علماء سے پوچھئے کتنا ناگوار گزرتا ہے اس وقت. تو اسی میں وہ آیت پڑھئے روایت پڑھئے کبھی آگے کا پیچھے پیچھے کا آگے ہونے لگتا ہے. سب قطع لسانی سے اللہ محفوظ رکھے اور سوچ بوجھ کے ساتھ سچی باتیں قرآن کی فضیلت میں عظمت میں کہنے کی اللہ توفیق برآمد فرمائے. یہ قرآن کے تعلق سے اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہی قرآن جس کے بارے میں اللہ پاک نے چیلنج کیا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہاں لوگوں اگر اس قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی تردد ہو اس قرآن کے بارے میں تمہیں کچھ تھوڑا بہت حیث بھی اس میں تم مبتلا ہو اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں کوئی شک ہو اگر تمہیں کوئی شبہ ہو قرآن میں یا قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب کی آیات نہیں ہے اگر تمہیں شک شبہ ہو اگر تم شش و پنج میں ہو تو چلو فَأْتُوا بِهَا تو تم لے آؤ تو صحیح کوئی ایک سورت
ہاں تم اس کے مثل کوئی آیت بنا لاؤ، ایک آیت بنا کے لاؤ تو صحیح، چاہے سماد یزدی ہو، چاہے عبداللہ ابن المقفع ہو، چاہے عرب کے فصحاء و بلغاء ہو، کتنی بڑی فصاحت بلاغت والے کیوں نہ ہو، عربی پہ عبور حاصل جنہیں ہو، کیا ہوا؟ نہیں بنا سکتے، ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عربی دانے میں اپنی مثال کوئی آپ کیوں نہ ہو، لیکن قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، جی ہاں تم ایسا نہیں کر سکتے اور واقعی میں ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے چیلنج دیا تھا، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ نے تو کہا تھا اگر سچے ہو تو کوئی آیت بنا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ، لیکن نہیں میرے بزرگوں، بے شمار کوششوں کے بعد بھی ہار تھک کے بیٹھ گئے فصحاء عرب کے، بلغاء عرب کے، لیکن ایک آیت بھی نہیں۔ اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو سورۃ الفیل کے مقابلے میں الفیل ملفیل لہو خرطوم طویل لکھتا ہے، استغفر اللہ، اور اپنی خود ساختہ آیت کو جب مقابلے میں لگاتا دیکھتا ہے، سورۃ الفیل کو جب دیکھتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے اپنی بنائی ہوئی آیت کا، تو خود شرمسار ہو جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے، شرم سے پانی پانی، اور ہاں صاحب خود پھاڑ کے پھینک دیتا۔ ناممکن ہے کہ قرآن کے مقابلے میں، ایک آیت کے مقابلے میں بھی کوئی آیت لے آئے۔ یہی وجہ ہے لوگوں کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی معزز کتاب، اس بات پر عکاس ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، قوم و ملت کے لیے، اسے اپنانے والوں کے لیے یہ کتاب اپنے اندر کامیابی کا راز چھپائے ہوئی ہے، اور وہ راز آیا ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اس نے آیا بھی کر دیا ہے۔ ذرا پڑھ کے تو دیکھو صحیح، شفا ہے اس قرآن میں کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے حکماں فیل ہو گئے، اطباء فیل ہو گئے، ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ کمال کی بات ہے یہ قرآن ہے، یہ بہت مشال کتاب ہے۔ اور یہی وجہ ہے لوگوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اس تعلق سے میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ باتیں دراصل یہ ہے کہ یہی قرآن جس کے بارے میں آپ سے کہوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات یاد آئی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بڑی ثابت شدہ بات ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ نجم کی تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سجدہ تلاوت کیا۔ اس سورت کی تلاوت نے مشرکین پر اس قدر اثر کیا کہ وہ بھی، یعنی مشرکین بھی جنہوں نے تلاوت سنی، وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں۔ جامع صحیح بخاری 4862 نمبر کی حدیث کتاب التفسیر کے حوالے سے میں یہ لکھ کر کے لایا ہوں، آپ ذرا غور کریں میں نے کیا کہا۔ ایک دفعہ کا واقعہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے سورہ نجم کی آیات کی تلاوت فرمائی، تلاوت سن کر مشرکین جو تھے وہاں نہ، جنہوں نے تلاوت سنی، وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے۔ یہ قرآن ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یہ کتاب ہے، مختلف زمانے آئے، ادوار آئے، حالات آئے، بدلتے گئے، قرآن کا ایک شوشہ بھی نہیں بدلا جا سکا، نہ کوئی مائی کا لال بدلنے کی جرات ہی کر سکتا ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نہیں کر سکتا۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے ایک بات سنی، اور آپ دیکھیں مشرکین کا ایک سردار، مشرکین مکہ کا ایک سردار، ایک ذمہ دار، کون سا؟ عتبہ، نام میں لے رہا ہوں، عتبہ، یہ مشرکین کا سردار تھا۔ یہ مشرکین کا سردار، ذمہ دار عتبہ نام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور